اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو میرے لیکچر کا عنوان ہے نا، وہ ہے جادو، بندش اور اس طرح کے معاملات سے حفاظت۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دور میں جہاں پر ہر چیز اب جعلی بک رہی ہے اور ہر چیز میں اب فیک پنا آ گیا اور بناوٹی پن آ گیا، تو اسی طریقے سے جعلی پیر اور جعلی عامل اور جعلی اس طرح کے لوگ بھی معاشرے کے اندر نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے ناظرین؟ ان کا کام ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان کے پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹنا کہ بھئی یہ لے کر آ جاؤ، کالا بکرا لے کر آ جاؤ، کالی مرغی لے کر آ جاؤ۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے واقعات، نہ اولیاء، نہ صوفیاء کے واقعات میں ملتا۔ کتنا اچھا نہیں ہوگا کہ اگر ہم مسنون طریقے سے ان چیزوں کا علاج کر لیں۔ کسی کے اوپر اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ بھی ہے، عصبی معاملات ہیں یا جنات کے معاملات ہیں یا بندش کے معاملات ہیں، تو کیا حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے؟ کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے؟ یہ سارے واقعات جتنے بھی آج کل کے دور میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں اسکینڈلز کے طور پر آپ کو مختلف جو ہے نا وہ ویڈیوز میں مل جائیں گے، تو کیا قرآن و حدیث میں اس چیز کا حل بیان نہیں کیا گیا کہ گھر میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عصبی معاملات ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جنات کے معاملات ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا قرآن و حدیث نے گائیڈنس نہیں دیے؟ ڈیفینیٹلی دیے، بالکل دیے۔ آج میں آپ کو بہت بہترین طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ ان تمام جو شیطانی چیزیں ہیں نا، آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کرا دیا۔ اب جادو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں سال سے اس کا عمل رہا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ جادو اور اس طرح کی جو شیطانی چیزیں ہیں نا، مطلب یہ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ اگر کسی نیک بندے کے اوپر ہو تو آزمائش اس کے اوپر آتی ہے، اور اگر کسی گناہگار بندے کے اوپر ہو نا تو وہ اس لیے ہوتی کیونکہ وہ جو ہے نا وہ نماز روزہ وغیرہ کا پابند نہیں ہوتا، اور اگر کسی نیک بندے کے اوپر ہو تو دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ آزمائش ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کے اوپر جادو کر دیا تاکہ حضور علیہ السلام کو شہید کر سکے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ جادو اتنا خطرناک تھا کہ اگر وہ کسی عام شخص کے اوپر کیا جاتا تو وہ مر جاتا، یعنی اتنا بھیانک قسم کا جادو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے اوپر جادو نے اثر نہیں کیا، یعنی اثر اگر ہوا بھی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فیل ہوتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا، یعنی ہلکا پھلکا سا اثر ہوا بس، اس سے زیادہ اثر نہیں ہے، اس سے زیادہ کا اثر ہو ہی نہیں سکتا نا۔ نبی کے اوپر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اور ان کے پیش آنے والے جو واقعات ہیں اور ان کے جو فرمان ہیں اور ان کی زندگی کا جو مختلف پہلو جو ہمارے سامنے رکھا گیا، وہ صرف اور صرف امتیوں کو سکھانے کے لیے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں کہ اگر کچھ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب حضور کے اوپر ہوا تو حضور نے سکھایا نا اپنے امتیوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہم جعلی عاملوں، جعلی پیروں کے چکر میں پڑھ کے اپنی جو ہے نا وہ ساری جمع پونجی لوٹا کر۔ اب آپ کے اوپر جب جادو ہوا تو ظاہر سی بات ہے پریشان کی تو حالت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا۔ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، تفسیروں میں لکھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں لکھا اور مختلف حدیثوں میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں،
ایک فرشتہ مبارک سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے ادب کے ساتھ، اور ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے پاس کھڑا ہوتا ہے ادب کے ساتھ۔ یہ سارا کا سارا واقعہ ڈریم تھا، خواب تھا، اور نبی کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام جو مبارک سر کے پاس جو فرشتہ کھڑا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو مبارک پاؤں کے پاس فرشتہ کھڑا اس کو، اب دونوں فرشتوں میں ٹاکنگ شروع ہوتی ہے، کنورزیشن اور گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ان صاحب کو کیا ہوا۔ عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ صاحب رسپیکٹ دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسا کہ انگلش کے اندر مسٹر یوز کیا جاتا ہے عزت دینے کے لیے، رسپیکٹ دینے کے لیے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا، تو دوسرے فرشتے نے پہلے فرشتے سے کہا کہ ان صاحب کو جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ پریشان ہے۔ اور اچھا کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ایک یہودی نے ان کے اوپر جادو کرا دیا۔ اچھا کس طرح جادو کرایا؟ بھائی جادو اس طرح کرایا ہے کہ ان کے جو منہ مبارک ہیں اور سر کے جو بال ہیں وہ لے کر اس پہ گرہ باندھ کے کچھ منتر وغیرہ پڑھا، سارا پروسیس بتا دی۔ اچھا وہ جو مبارک بال اور جو منہ مبارک ہیں جس کے اوپر جادو کیا گیا ایک یہودی نے، تو وہ کیا کیا؟ تو کہا کہ اس کو پوٹلی باندھا ہے اور ایک فلاں گاؤں کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس پوٹلی کو دفن کیا گیا۔ لیجیے خواب تو واضح تھا، کلیئر تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کی یہ شان ہے کہ وہ جو خواب میں دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھے کہ وہ وحی الہی کے مطابق ہی ہوتا۔ نبی کا ہر خواب وحی ہوتا ہے، یہ اصول کی بات ذہن میں رکھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے خواب میں ایک دم کلیئرٹی تھی، واضح تھا خواب، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ ٹھیک ہے جادو ہوا، مگر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ جادو نے حضور کے اوپر اثر نہیں کیا، بس ہلکا سا اتنا جو ہے نا وہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ایسا فیل ہوتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا، حالانکہ وہ آپ نے کام نہیں کیا ہوتا۔ بھولنے کی بیماری سے میرے آقا پاک ہیں، نسیان کی بیماری سے میرے آقا پاک ہیں۔ تو اب جب صبح اٹھے تو آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا، اور لے جانے کے بعد جو ہے نا وہ سورہ فلق بھی نازل ہو گئی اور سورہ ناس بھی نازل ہو گئی، جو 30ویں پارے کی سب سے آخری سورت ہے۔ تو ایک صحابی رسول کنویں میں اترتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں جو دفن کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو جب نکالتے ہیں تو ایک پوٹلی برآمد ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس پوٹلی کے اندر حضور کے منہ مبارک ہیں، سر کے مبارک بال ہیں، اور آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے ہیں اور بالوں کے اوپر دم کر گرہ جو اس پہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر دم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساری گرہ کھل گئیں اور جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے اوپر سے مکمل 100% ختم ہو گیا۔ ناظرین یہ جو ہے نا وہ شان نزول بھی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا تفسیروں میں اور حدیثوں میں بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ اب جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ حضور کی زندگی اور حضور کی زندگی کا کیا کہتے ہیں کہ ہر پہلو ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ایک پرسنالٹی ہیں جن کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، بلیو کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل اتھینٹک طریقے سے ثابت ہے۔ اب بات کی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جادو کی دوبارہ کوشش کی گئی ہو یا اس طرح کے معاملات، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کیا تعلیم دی، کیا ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے، جو آج ہمارے بھولے بھالے مسلمان جو ہے نا وہ غلط چکروں میں پڑے اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کو سالو کرنے کا۔ لیجئے اب حضور علیہ السلام کا طرز عمل، اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین، یہ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے مجھے کہ بڑی پتے کی بات ہے، ساری زندگی آپ کی انشاءاللہ سکون کے ساتھ گزرے گی، اور جتنے بھی بندش اور جادو اور آسیبی معاملات ہیں نا یہ آپ سے کوسوں دور رہیں گے۔
اللہ کے پاک کلام میں جو ہے نا اتنا زیادہ اثر ہے. اب حضور علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں اور بستر پر جب آپ لیٹتے ہیں نا تو آپ ایک مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الناس اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ آپ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھتے، سینے پہ دم کرتے اور ہاتھوں پہ دم کرتے اور اس کے بعد مبارک ہاتھ پورے جسم پر پھیرتے جہاں جہاں تک آپ کا مبارک ہاتھ جاتا. دوبارہ یہی عمل کرتے، پھر تیبارہ یہی عمل کرتے. اور اگر آپ چاہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیروں میں پڑھ سکتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ساری زندگی عمل کرتے رہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب رات کو سوئیں تو پہلا تو کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سونے کی دعا پڑھنی ہے جو سنت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم عمل کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ بڑی بڑی خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں اور بڑی بڑی برائیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے یار کسی جعلی عامر اور جعلی پیر کے پاس جانے کی. جب ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، اب کیا ضرورت ہے کسی غیر کے پاس جانے کی؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم رات کو سوئیں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رات کو آپ جب سوئیں تو سونے کی دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں آیت الکرسی پڑھنا ہے. اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے سینے پہ دم کریں، دونوں کندھوں پہ دم کریں، ہاتھ پہ دم کریں اور پورے جسم پہ آپ ہاتھ پھیر لیں جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے. اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے نا کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ تر نظر بد کا ایشو زیادہ رہتا ہے. تو جب بھی نظر بد کا ایشو رہے تو آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ نظر لگے گی تو ہم کریں گے؟ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. چھوٹا سا بچہ ہے اور بچوں کو زیادہ تر نظر بد کا ایشو رہتا ہے اور بچہ خود پڑھ نہیں سکتا نا، تو یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے یا گھر والوں کی ذمہ داری ہے یا بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم ایک روحانی حساب روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے کے اوپر بنا کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا، یہ میری بات نہیں ہے ناظرین، یہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اور شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ جنات، جادو ٹونا، بندش، اثرات، نظر بد اور اس طرح کے جتنے خرافات ہوں گے نا، زندگی بھر کے لیے آپ محفوظ ہو جائیں گے. نہ آپ کو کسی جعلی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی جعلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت. جو مسنون طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے سکھا دیا یار، اس سے بڑی اتھینٹک بات اور کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. اس سے بڑی جو ہے نا وہ بلیویبل بات کیا ہوگی اور اس سے زیادہ پاورفل والی بات کیا ہوگی کہ جو نبی نے سکھا دی اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے اور غیروں کے پاس جا کر کے اس کا علاج مان چلے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں. بہت سارے آپ کو ڈرامے باز ملیں گے، اول درجے کے ڈرامے باز کہیں بھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہر ڈپارٹ میں، ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اگر میں جعلی عامل اور جعلی پیر کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھے پیروں اور اچھے لوگوں سے خالی ہو گئی. آپ کو لگتا ہے یار یہ اتھینٹک پیر ہیں اور ان کا جو حلیہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے اور باشرع ہے اور جو ہے نا وہ شریعت اور طریقت کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ ایسے پیروں کے پاس جائیں، ایسی خانقاہوں میں بھی جائیں اور ان سے جو ہے نا وہ آپ فیض بھی حاصل کریں. لیکن مطلب یہ ہے میرے جو آج کے جو لیکچر کا جو جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، کہ برے عاملوں سے، برے پیروں سے بچنا ہے اور اچھے پیروں کی آپ صحبت اختیار کریں. اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے ڈائگنوز کیسے ہوگا، مطلب پتہ کیسے چلے گا، ڈسکور کیسے ہوگا کہ یہ پیر اچھا ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کا ظاہری حلیہ سب سے پہلے پرکھیں کہ یار اس کا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، کہیں وہ غلط عمل تو نہیں کر رہا، بے پردگی تو نہیں کر رہا، خواتین کا ہجوم تو نہیں ہے. اگر وہ پیر اور مرشد ان چیزوں سے بچا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں اور پیروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے یعنی نظر بد اور آسیبی معاملات سے بھی بچیں گے، دین بھی سیکھیں گے، شریعت بھی سیکھیں گے،
طریقت بھی سیکھیں گے. اور یہ جو میرا میسج جو میں نے آج آپ کو بڑی سمجھیں کہ آپ کو پاورفل والی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اور بڑی زبردست چیز بتائی ہے. رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے, اگر آپ کو پسند آ جائے, اور میں تو بھائی بار بار یہی فورس کر رہا ہوں, الحمدللہ میں یہ عمل کرتا ہوں, آپ بھی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی سکون ہو. جب آپ یہ چیزیں کر کے سوئیں گے نا, انشاءاللہ صبح فریش ہو کر کے اٹھیں گے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی, آپ ایک دم ریلیکسیشن ہو کر کے اٹھیں گے, اور سارے دن بھر کے معاملات آپ کے اچھے رہیں گے, اور دن بھر کے معاملات آپ کے شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے. تو اگر آپ کو میں آج کے یہ لیکچر پسند آ جائے تو اس کو لازمی شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے.